ٹھیک ہے. پھر ایلوکیشن کس حساب سے ہوگی یہ کون فیصلہ کرے گا؟ ایسا ہوا ہے کہ بھئی بعض شہروں میں بہت زیادہ ایلوکیشن ہوئی ہے، بعد میں کم ہوئی ہے. فیصل آباد اور لاہور کا کمپیریزن کیا جائے تو آدمی حیران ہی رہ جاتا ہے، کہاں اتنی کم کہاں اتنی زیادہ. صحیح. پھر بعض جگہ پہ بہت ہی کم پنڈی وغیرہ میں، بعض اور جگہوں پہ. اچھا چکیاں چلتی ہیں، وہاں سے لوگ آٹا خریدیں، مڈل کلاس کے لوگ عام طور پہ تھیلے کی بجائے چکی کا آٹا خریدیں، ان کے لیے ایلوکیشن ہی کوئی نہیں. یہ سمیع اللہ صاحب جو ہیں ان کا نام لیا گیا، کئی دفعہ یہ خبر آئی کہ جی ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ یہ خبر آئی کہ عمران خان نے کہہ دیا بھائی چھوڑ دو اس کو، فارغ کرو. کریڈیبلٹی پہ ان کے بڑے کوشچنز تھے، بہت کوشچنز ہیں. وزیر اعلیٰ انہوں نے بچا لیا. بھائی چیزیں میرٹ، ونس یو ڈیسائیڈ کہ بھئی چیزیں میرٹ پہ ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہو جائے. ساری بگڑی ہوئی ہے بیوروکریسی بھی. مجھے ایک آدمی کے ساتھ ضرور ہمدردی ہے، جو میری معلومات ہیں نسیم صادق کے ساتھ، کہ خریداری پوری نہیں کی. اچھا میرا خیال ہے مس کیلکولیشن ہے، پر غلطی تو غلطی ہے. مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے پورے کیریئر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں گئے ایک تو انہوں نے کام بہت کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کرپشن میں کبھی ملوث نہیں رہے. اندازہ غلط ہوا. بھائی آپ کے پاس ڈیٹا، یہ سسٹم کیا ہے ڈیٹا جمع کرنے کا، کتنی ضرورت ہے، کمال ہے. اور صد و حد کر دی بھائی، خریداری کی ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بے حسی، بے شرمی. اب میں کیا اس سے زیادہ سخت اچھا مجھے یاد ہے پہلے وہ بھی الزام لگاتے رہے کہ ہماری طرف سے بھی نہیں خریدی جا رہی، ان کی طرف پنجاب جو ہے وہ ان کے گندم بھی نہیں خرید رہا، جو ایک الزام پچھلے کچھ دنوں میں آتا ہے. وہ تو سندھ میں تو گندم ارلے حصے میں تو جاتی رہی میارخان سے ہے، باول نگر سے، اور یہ جو قریب علاقے سرائکی بیلٹ کے جو علاقے ہیں یہاں سے جاتی ہے. انہوں نے خریدی نہیں. اور بالکل سادہ نسخہ ہے، کوئی پرابلم ہو مرکز کو ذمہ دار قرار دے دیں. لیکن سندھ میں سیاست یہی ہے، کوئی پرابلم ہو، بعض چیزوں میں تو مرکز ہوتا ہے ذمہ دار، ضرور اس پہ تنقید کرنی چاہیے. ہر چیز کے اندر لیکن اب بھی وہ کہہ رہے ہیں مرکزی حکومت تعاون نہیں کر رہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد پیسے تو تمہارے پاس ہیں، صوبے کہتے ہیں ہمارے اختیار، اور اختیارات بھی تمہارے پاس ہیں، اور اتنے زیادہ اختیارات ہیں کہ اتنے ہندوستان میں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، یا افغانستان میں یا ایران میں کوئی سوچ نہیں سکتا، یا چین میں، اس پورے خطے میں. اور اختیارات تمہارے پاس، ذمہ دار مرکز. خریدی کیوں نہیں گندم؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا تو جان بوجھ کر نہیں خریدی، پرواہ ہی نہیں ہے. اور دیکھو وہ تو وہ کام کرتے ہیں جس میں پیسہ بچ سکتا ہو. اور تشہیر سے اور پالیٹکس سے، ویسے سبھی کو پالیٹکس سے دلچسپی ہے. اب آ جائیں چینی کی طرف. چینی میں کن لوگوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ ایکسپورٹ کی جائے؟ پہلا سوال یہ ہے، کن لوگوں نے ریکمینڈ کیا؟ ہم ناموں پہ زیادہ نہیں جاتے. کن لوگوں نے ریکمینڈ کیا ایکسپورٹ کی جائے؟ ان کی بات. اس کے دو اثرات ہوئے. ایک یہ ہوئے کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے ان کو پیسہ ملا، کسی کو 56 کروڑ، کسی کو 45 کروڑ، یہ خسرو بختیار اور جہانگیر ترین صاحب کو. اور دوسرا یہ ہوا کہ جنوری میں، پچھلے سال جنوری میں 55 روپے قیمت تھی. اب کیا قیمت ہے بازار میں؟ 85 روپے ہے غالباً. ٹھیک ہے، یہ جہانگیر ترین نے کچھ سستی بیچ میں سے دی. اب آپ جناب والا اس کی منظوری کس نے دی ہے؟ جب بنایا گیا تھا ایف آئی اے کا نیا چیف، کیا نام ہے ان کا؟ واجد ضیاء. آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ واجد ضیاء سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ وہ رعایت کرے گا. پینما کے حوالے سے ان کا کردار سامنے تھا. ویسے جب انہوں نے اس وقت ایف آئی اے کے چیف نہیں تھے، کہ واجد ضیاء سے یہ توقع نہ رکھیں. اب اس میں جو فائنل ذمہ داری ہے وہ کس پہ آتی ہے؟ تو حیران کن بات ہے، وہ تو وزیر اعظم پہ آتی ہے. obviously. بھئی کیبنٹ نے منظوری کیسے دی؟ کیبنٹ نے کیسے منظوری دی؟ عمران خان نے آپ کے ہاتھ پاؤں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں. اور اس کی بڑی خوفناک پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. ایک چیز کی میں داد دوں گا عمران خان کو، دیکھیے جو جس کے ڈیو ہے وہ اسے ملنا چاہیے. یہ رپورٹ ظاہر ہے اس میں وزیر اعظم پہ ذمہ داری آتی ہے، کابینہ کی ذمہ داری کیا وزیر اعظم پہ ہی آتی ہے، کابینہ پہ بھی آتی ہے. یہ چھاپنے کی اس نے اجازت دی. اب اپوزیشن کو موقع ملا ہے چڑھ دوڑنے کا، مگر یہ وہی اپوزیشن ہے کہ جس نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے. اور یہ اس طرح کی رپورٹ چھاپ سکتے تھے؟ یہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ ایسی رپورٹ چھاپیں؟ حالانکہ اس نے تو اپنے خلاف رپورٹ چھاپ دی، اپنے خلاف بھی
اپنے ساتھیوں کے خلاف. ویسے کمال بات ہے ہارون صاحب، حالانکہ عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے اور کئی دفعہ دیکھا بھی گیا ہے کہ میڈیا کو بڑا ٹائٹ رکھتے ہیں وہ. نہیں، میڈیا کو تو خیر ٹائٹ رکھتے ہیں اور مزید رکھنا چاہتے ہیں، اور ہو سکے تو اتنا اس کا دائرہ محدود کر دیں. یہ ان کی اپروچ ہے جو ناقص اپروچ ہے. لیکن عمران خان صاحب میڈیا کے ساتھ ہی زندہ رہنا. لیکن بھائی انہوں نے قوم کو فیکٹس بتایا، اس کی تو ہم دیں گے انہیں داد. لیکن جو ذمہ دار ہے انہیں خود قوم سے معذرت کرنا چاہیے. میری صدارت میں اجلاس صرف ہوا، کافی ہے کیا؟ صرف معذرت کافی معذرت ہے؟ کرنی چاہیے. اس سے زیادہ کی توقع اس سسٹم میں آپ نہ رکھیں. اپنی غلطی وہ مان لیں اور یہ بات وہ سمجھ لیں کہ وہ غلط لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. مطلب کوئی دانا آدمی ہوتا تو انہیں مشورہ دیتا ہے. چینی جو باہر گئی تو یہ جن لوگوں نے بھیجی انہوں نے کیا گن پوائنٹ پہ فیصلہ لے لیا؟ ان جا کے مشورہ دیا نا، تو وہ ہو گیا، مشورہ دیا، ہو گیا. نقصان کس کا ہوا؟ عام آدمی کو، جس کے لیے وہ رو رہے ہیں جب سے یہ کرونا ہوا کہ عام آدمی مر جائے گا، یہ ہو جائے گا. بھائی عام آدمی کی فکر فیصلے کرتے ہوئے کرنی ہوتی ہے نا. یہ عام آدمی کی جیب سے جو پیسہ نکلا ہے اس کی ذمہ دار ہے کیبنٹ، اور اس کے ذمہ دار ہے وزیر اعظم. انہوں نے منظوری دی. کیبنٹ کے بعد عمران خان فیصلہ دیکھیں نا، اس پروگرام میں جو بات کرنی ہوتی ہے میں کرتا ہوں، میں اس کو ذمہ دار ہوں. بالکل ایسا. کوئی مجھے کچھ بتائے، ایک آدمی ایک بات بتاتا ہے، دوسری بتاتا ہے. ہر آدمی کی اپروچ مختلف ہوتی ہے، پرسپیکٹو مختلف ہوتا ہے، تجزیہ مختلف ہوتا ہے. ذمہ داری تو میری ہے نا. جب میں نے یہاں آ کے کہہ دیا کہ یہ بات اس طرح ہے تو اس کی ذمہ داری میری ہوگی نا. وزیر اعظم ذمہ دار ہیں، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ یقینی بنانا چاہیے کہ آئندہ ایسی کوئی حماقت نہیں ہوگی. چلیے واقعی اب چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس جس طرح ہارون صاحب نے کہا ہے کہ اگر بات نہیں سنیں گے تو بھگتیں گے، نقصان اٹھائیں گے. کیا یہ نقصان اقتدار کی کرسی ہٹائے جانے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں اس پہ بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے، ملک میں کورونا کے حوالے سے بھی کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، جو بات نہیں سنے گا نقصان بھگتے گا، تو کیا یہ نقصان اقتدار کی کرسی چھین کر بتایا جائے گا؟ نہیں، میں حتمی طور پہ نہیں کہتا کہ اقتدار ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کا انحصار بہت سے عوامل پہ ہوتا ہے. صحیح. جو حساب لگانے والوں کا حساب تو یہ تھا کہ مارچ کے بعد عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بیچ میں کرونا کود پڑا. اب دیکھیں نا عنصر، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سیاست میں غیر متوقع عوامل آ جاتے ہیں اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والا کل، غائب کوئی نہیں جانتا. جو حساب کتاب لگایا ہوتا ہے، مولوی فضل الرحمان صاحب اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اسی کام میں لگے ہوئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی بڑی بہت، معیشت کو ڈھنگ سے نہیں سنبھالا. یہ سادہ الفاظ میں وہ کہتے ہیں مجھے ٹوٹی پوٹی لنگڑی یہ معیشت دی گئی. یہ صحیح کہتے ہیں، یہ صحیح کہتے ہیں، ٹوٹی پوٹی لنگڑی ملی تھی. جی. جو کچھ ہو سکتا تھا وہ نہیں کیا. اس میں بھی دیکھیے کیا ہوا، اس میں محلاتی سازشوں کا دخل ہے. یہ ٹھیک ہے، مجھے بھی ان کی اپروچ سے اختلاف ہے اسد عمر صاحب کی. پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں بھی، آئی ایم ایف میں بھی ہمارا خیال تاخیر سے وہ گئے. اور سب سے بڑی غلطی تو خود عمران خان صاحب کرتے رہے، ہر وقت ہر ایک کو ڈراتے رہے. جب خوف پیدا ہو جائے گا تو سرمایہ سے سمٹ اور سہم جائے گا اور سکڑ جائے گا اور بوری میں بند ہو کے تہہ خانوں میں بند ہو جائے گا. یہ بڑی غلطی یہ تھی. ایک تو یہ اعتراض ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اعتراض بزدار صاحب پہ سب سے زیادہ تھا، کچھ اور لوگوں پہ تو زلفی بخاری پہ بھی ہے. بھئی یہ نالائق لوگوں کے گھیرے میں نہ پڑے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک اعتراض ہوا کرونا پہ. اب اس کو ذرا باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مثلا ہم تو ان کے اس فلسفے کی حمایت کرتے رہے عمران خان صاحب کے ڈٹ کے کہ بھائی مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہت دیر کے ایک تو چیزوں کو فیصلہ شروع میں دیکھیے سختی کہاں کرنی تھی. شروع میں تو تفتان اور کراچی میں ہی کرنی تھی نا، اور تبلیغی جماعت کا اجتماع روکنا تھا. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ تبلیغی جماعت کا اجتماع روکا جا سکتا. اس سے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی محفوظ رہتے. اسسمنٹ تو آپ کو پتہ ہے نا کیسی آ رہی ہے، جناب کی عالی شان ہے.
50 لاکھ مکان، 1 کروڑ نوکریاں، $200 بلین باہر جائے گا، اوورسیز پاکستانی بات کرنے میں کیا حرج ہے ہارون صاحب، کیا حرج ہے؟ نہیں، اسیسمنٹ انہیں چیزوں کے اپنے معاشرے کو اور اپنے معاشرے کے حقائق کو اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا یہ ہے مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا. اچھا کرونا نے میں ایک تو یہ شروع میں جس مستعدی کی ضرورت تھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا. فوج نے فائنلی کیا کیا کہ خود مینج کر کے صوبائی حکومتوں سے احکامات دلوا دیے لاک ڈاؤن کے، جی سب سے پہلے اور اسی سے بچت ہوئی، محدود لاک ڈاؤن.